بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 23 ہے اور 23ویں پارے میں 17 رکوع ہیں۔ یہ سپارہ شروع میں سورہ یاسین، پھر صافات، پھر سورہ صاد، پھر سورۃ الزمر پر مشتمل ہے۔ شروع میں سورہ یاسین، جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اس سورۃ کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا۔ جب وہ قوم الٹا بات ماننے کے بجائے اپنے نبیوں کو قتل کرنے لگی تو حبیب نجار نامی شخص نے نبیوں کا آ کر دفاع کیا، تو قوم نے ایسا کیا کہ ان نبیوں کو چھوڑ کر حبیب نجار کو ہی قتل کر دیا۔ حبیب نجار شہید ہوئے، جنت میں پہنچے۔ اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا۔ یعنی حضرت حبیب نجار شہادت کے بعد جنت میں پہنچ کر جو جملے انہوں نے کہے تھے، اللہ نے اس کو مرنے کے بعد، یعنی جو ان کے الفاظ ہیں، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، خواہ زمین کی نباتات ہوں یا انسان ہوں۔ فرمایا کہ ایسے بھی ہیں جنہیں ہمارے لوگ جانتے بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان سب کو جڑواں پیدا کیا۔ سورہ یاسین کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر کو بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر فرما دیا جائے گا کہ مجرم لوگ الگ ہو جائیں، نیک لوگ الگ ہو جائیں۔ سورہ صافات فرشتوں کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور شروع میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائیں، فرشتوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ اپنے بارے میں، اپنی توحید، اپنی نشانات قدرت کو ذکر کیا، اور اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام کے مختصر سے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا، جن میں نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جناب ابو طالب۔ لوگ ان کے پاس آ کر کہنے لگے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے بتوں کو برا مت کہے۔ ابو طالب نے حضور کو سمجھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان میری بات سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو بڑے جاندار انداز سے بیان کیا۔ بس یہ بیان کرنے کی دیر تھی، سب لوگ کھڑے ہوئے، اپنے دامن کو جھاڑنے لگے، کہنے لگے کہ یہ جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، کیسے ممکن ہے کہ سارے خدا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا، ان کے واقعات کو بیان کیا۔ آخر میں ابلیس، جو اس نے اللہ رب العزت سے بحث کی تھی، اس کا ذکر ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ زمر کا معنی ہے ٹولیاں، جماعتیں۔ تو آخری رکوع کے اندر اللہ نے جنتی اور جہنمی ٹولیوں کا، جماعتوں کا ذکر کیا، اس لیے سورۃ کا نام زمر رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ پہلے رکوع میں بیان فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس میں ہم نے اس کو کئی اندھیروں کے اندر پیدا کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کر کے، اور اللہ نے تمہارے لیے 8 قسم کے جانوروں کو اتارا ہے۔ اور پھر دوسرے رکوع میں فرمایا کہ نیک بندوں کو خوشخبری سنا دی جائے،
نیک لوگ وہ ہیں جو دین کی بات کو، اللہ کی بات کو غور سے سن کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق یوں دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے، وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کے اندر جتنے بھی تکالیف مصائب آ جائیں وہ ان تمام سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کی ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ دو غلام ہیں، ایک وہ غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، اور دوسرا وہ غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ حل یستویان مثلا، کہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے کئی آقا ہیں اس کے لیے کوئی فرصت نہیں، کوئی موقع نہیں